السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق جو آپ نے سوال کیے ہیں وہ میں کچھ باتیں زکوٰۃ کے متعلق عرض کر دیتا ہوں جو ضروری ہیں، اور وہ اگر انشاءاللہ اپن کے گروپ کے سب لوگ سن لیں گے تو ان کے بہت سارے مسائل خود بخود انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں اور آپ کا مسئلہ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو اس میں دیکھیے، سب سے ایک پہلا مسئلہ ہوتا ہے زکوٰۃ کون دے گا۔ زکوٰۃ یعنی کون شخص ادا کرے گا، کس شخص پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب کا جو مالک ہوتا ہے نا، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب نصاب کا مالک کسے کہتے ہیں؟ نصاب کا مالک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مالک ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے بعد تھوڑا سونا ہو، تھوڑا چاندی ہو، یا دونوں ملا کر ہو، یا کچھ نقد پیسہ ہو، کچھ تجارتی مال ہو۔ تو اس میں سے چاندی کا نصاب دیکھ لیا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے۔ جیسے کل کی تاریخ میں جو چاندی کا بھاؤ تھا وہ تقریباً 41,000 روپے اور 500 روپے تھا۔ 41,500 یا 42,000 روپے، ایسا دونوں طرح بتایا، کل کسی سے میں نے معلوم کرا تھا۔ تو 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آ جاتی ہے، تو اتنی مال کا مالک، یا اتنے سونے چاندی کا مالک، یا اتنے تجارتی مال کا، یا نقد پیسے کا، یا آنے والے پیسے کا، ان کا اگر مالک ہے تو اس کو کہتے ہیں نصاب کا مالک۔ تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جب آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو جیسے آج 11 رمضان ہے، آج کوئی اتنے نصاب کا مالک ہو گیا تو آج وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، فرض چاہے سے ابھی ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ جو ادا کرے گا وہ آئندہ سال 11 رمضان کے اندر حساب لگائے گا کہ اب اس کے پاس کتنا مال باقی ہے، کتنے پیسے باقی ہیں۔ پھر اس کے اندر سے اگر وہ اتنے پیسے باقی ہیں، یا اتنا سونا چاندی، یا اتنا نقد تجارتی جو بھی باقی ہے اس کے پاس، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس سے زائد ہو جاتا ہے تو وہ اس میں 2.5% نکالے گا۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے 40واں حصہ نکالے گا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ زکوٰۃ کون دے گا۔ اچھا، اس میں سب مسئلے نہیں کھول رہا میں، صرف موٹے موٹے، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے موٹی موٹی چیزیں ذکر کروں گا۔ دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کس چیز میں لگے گی، یعنی کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس چیز میں لگے گی یعنی کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تجارتی مال کے اندر ہوتی ہے، زکوٰۃ جو ہے اسی طرح نقد پیسہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ پیسہ ہمارے پاس آنے والا اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، ان میں زکوٰۃ آدمی کو دینی ہے۔ تجارتی چیز کے اندر زمین وغیرہ بھی آ گئی، صرف مال ہی نہیں، کوئی زمین لے رکھی ہے، کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، کوئی گھر لے رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ بھی اس کے اندر آ گئی، تو اس میں بھی زکوٰۃ لگے گی اس پر بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، اس میں آپ کا وہ سوال آ جائے گا کہ زکوٰۃ جو ہے، دیکھیے اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصول آدمی جن سے پیدا ہوا ہے، جیسے باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، اوپر تک، نانا، پر نانا، اوپر تک چلے جائے، نانی، پر نانی، اوپر تک چلے جائے، یہ اصول ہے جن سے آدمی خود پیدا ہوا ہے۔ فروع اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نیچے تک کہیں بھی چلے جائے، بیٹی، نواسی، پر نواسی، کہیں تک بھی چلے جائے۔ تو زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اس کے فروع میں آ گیا۔ زکوٰۃ اس کے علاوہ جو ہے، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ سید ہاشمی جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ غیر ایمان والے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو آدمی خود نصاب کا مالک ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ان کے علاوہ ہو سکتا ہے میرے سے کوئی چھوٹ بھی گیا ہو جو میں موٹے موٹے ذہن میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو آپ ان کے علاوہ، جیسے بھائی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بھائی جو بھائی ہے نا، نہ تو یہ اس کے اصول میں نہ فروع کے اندر ہے، کیونکہ یہ بھائی سے پیدا نہیں ہوا، نہ بھائی سے پیدا ہوا، تو بھائی نہ اصول میں نہ فروع میں ہے۔ اسی طرح بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، اسی طرح بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بھتیجا اپنی پھپھو کو دے سکتا ہے، پھپھو اپنے بھتیجے کو دے سکتی ہے، بھانجا اپنی خالہ کو دے سکتا ہے، خالہ اپنے بھانجے کو دے سکتی ہے، بھانجی اپنی خالہ کو دے سکتی ہے، اسی طرح بھانجا اپنے ماموں کو دے سکتا ہے، ماموں اپنے بھانجے کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ جن کو آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔
یہ قریبی رشتہ داروں کے اندر بتائیں۔ اب اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ملنے والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے، پھپھو کی لڑکی ہوئی، خالہ کی لڑکی ہوئی، ماموں کی لڑکی ہوئی، جب ان کو دے سکتے ہیں تو ان سے جو بعد والے ہیں تو ان کو بھی بدرجہ اولا دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غریب ہے، جو نصاب کا مالک نہیں ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدارس کے اندر بہت سارے غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ، اس میں دو ثواب ہیں، ایک تو آپ کے پیسے کے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیسوں کے ذریعے سے کوئی علم سیکھے گا تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے مدارس کا بھی خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر مدارس کے لیے رکھیں، کیونکہ اب سفیر بھی نہیں آ سکتے تو ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں کسی طرح جو معتبر ادارے ہیں۔ اس کے اندر چوتھی چیز جو ہے نا، قرض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قرض کا مسئلہ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض دار ہے، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی جو قرض دار ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض دار ہے تو اس کا قرضہ دیکھا جاتا ہے، اور موجودہ جو مال، چاہے نقد کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل کے اندر ہو، تجارتی مال کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں مال ہو اس کے پاس، تو وہ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے قرضہ کتنا ہے، مال کتنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے قرضہ ہے، اور اس کے پاس مال ہے 2,00,000 روپے کا، تو اب اس کے اوپر 1,00,000 روپے میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ 1,00,000 روپیہ قرض کا ہے اس کے اوپر، تو یہ 1,00,000 روپیہ قرض کا اٹھا کر 1,00,000 روپے میں زکوٰۃ دے گا۔ کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے قرض ہے کسی کے اوپر، اور اس کے پاس مال یا نقد پیسہ 1,00,000 روپے، تو 50,000 میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر قرض اتنا زیادہ ہو کہ اس کے بعد وہ نصاب کا مالک نہیں رہتا، جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال لے لو کہ 52.5 تولہ چاندی 21,000 روپے کی آ جائے گی۔ اب کوئی آدمی کے اوپر قرضہ 50,000 روپے کا ہے، اور اس کے پاس مال وغیرہ سب ملا کر جو ہے وہ 20,000 روپے ہی بیٹھ رہے ہیں، تو اب یہ قرضہ اتنا زیادہ ہے 50,000 روپے، اور اس کے بعد یہ بیٹھ رہا ہے 20,000 روپے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرضہ صرف مطلقاً قرضہ ہونا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کو نہ دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرضہ اتنا ہو کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، قرضہ اتنا ہو کہ اس کے بعد جو اصل مال ہے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دیکھنا پڑتا ہے قرضہ کتنا ہے، اور اس کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم قرضے کے بعد کتنا بچ رہا ہے۔ اچھا، قرضے میں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرضہ ہمیں کسی سے لینا ہے، یعنی کہیں سے ہمارا پیسہ آنے کا ہے، تو وہ اپن اس مال میں زکوٰۃ کے پیسوں میں جوڑیں گے۔ 11 تاریخ کو اپن حساب لگاتے ہیں، جہاں اپن کا نقد سونا چاندی سب جوڑا، 1,50,000 روپے کا ہو گیا، 50,000 اپن کو کسی سے قرض لینا چاہے ابھی نہیں لیے، تو اس قرضے کے پیسے کو بھی ان میں جوڑیں گے، اور 2,00,000 کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ جیسے دینے کے پیسے کاٹتے ہیں، ایسے آنے کے پیسے جوڑتے ہیں۔ یعنی دینے کے پیسے، یعنی کسی آدمی کو 1,50,000 روپے بیٹھ رہے ہیں ٹوٹل، لیکن اس کو 50,000 دینے بھی ہیں، تو اب 1,00,000 کی جیسے زکوٰۃ دے گا، ایسے آنے کے پیسے جوڑیں گے۔ قرض کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، قرض میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، لاٹری کا مسئلہ۔ عام طور پر لوگ لاٹری بھرتے ہیں، تو لاٹری کا بھی مسئلہ بہت آتا ہے۔ لاٹری کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ دیکھیے، یا تو لاٹری آدمی کی کھل گئی ہوگی یا جمع کرا رہا ہوگا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی لاٹری ابھی جمع کرا رہا ہے، 1,00,000 روپے کی لاٹری تھی، 4 لاٹری اس نے جمع کرائی 5,000 روپے کی، تو اب یہ جو زکوٰۃ دے گا 1,00,000 روپے پہ نہیں، بلکہ جو جمع کرا ہے اس نے 20,000 روپے، اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ کوئی آدمی نے لاٹری کیا کہتے ہیں، کسی آدمی نے ڈالی، اور ڈالنے کے بعد 1,00,000 روپے کی لاٹری تھی، ابھی اس کی پہلی ہی لاٹری تھی اور اس کی کھل گئی، 5,000 جمع کرائے تھے، اس کے پاس 1,00,000 روپے آ گئے، تو اب یہ جو زکوٰۃ لگے گی تو اس کے 5,000 روپے پہ لگے گی، کیونکہ 95,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے، یہ قرض مانا جائے گا، اور 5,000 پر اس کی زکوٰۃ لگی۔ اب اس کے اندر ساری مثال بن سکتی ہے، کسی نے 10 لاٹری جمع کرائی اور لاٹری کھل گئی، 1,00,000 روپے آ گئے، تو اب 50,000 روپے کی زکوٰۃ ہے، 50 قرض ہے اس کے اوپر۔ تو یہ لاٹری کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں اس لیے لاٹری کا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، عورت کا زیور، چھٹا مسئلہ جو ہے، جیسے کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو کچھ تو شادی ہونے کے وقت میں ماں باپ اس کو زیور دیتے ہیں، جو لڑکی کے ماں باپ ہے، کچھ اس کے سسرال والے اس کا زیور چڑھاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں کوئی سونے چاندی کا زیور دے دیتا ہے، تو جس زیور کا اس کو مالک بنا دیا، ماں باپ جو دیتے ہیں وہ تو مالک ہی بناتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ سسرال والے ایسا کرتے ہیں کہ چھڑا تو دیتے ہیں لیکن قبضے میں اپنے ہی رکھتے ہیں، کہ مالک تو ہم ہی ہیں لیکن ہم نے تیرے چھڑا دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اگر مالکانہ قبضہ نہیں دیا تو جن کے پاس ہے وہ زیور، ساس سسر، وہ دیں گے زکوٰۃ، لیکن اگر اس بہو کو مالکانہ قبضہ دے دیا، بھائی یہ تیرا ہی، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، پہن تو اس کو، بیچ کھا کچھ بھی کر، تو پھر وہ اس کے اوپر زیور کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔
تو اب جو سسرال والوں نے دیا ہے، جو پیئر والوں نے دیا ہے، جو شوہر نے دیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس عورت کے اوپر فرض ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، وہ سونا چاندی اتنا نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو عورت کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عورت کے پاس عام طور پر پیسے نہیں ہوتے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو اس کا شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے، اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو تبرعاً احساناً یہ ادا مان لی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرتا اور عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنا زیور بیچو اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو اس لیے زیور کا مسئلہ بھی بہت آتا ہے کہ کون دے گا اس کی زکوٰۃ۔ اس کے اندر یہ زکوٰۃ کے کچھ موٹے مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے اور میں نے کہہ دیے۔ اور اب اس کے متعلق جو حوالے جاتے ہیں تو کسی کو کسی کے متعلق کوئی عالم، کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو اگر حوالہ چاہیے تو اس میں سے جس مسئلے کا حوالہ چاہیے میں ان کے پرسنل پہ مانگ لیں، میں بھیج دوں گا، سارے حوالے نہیں بھیج سکتا۔ السلام علیکم۔